ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت موجود ہیں، حمزہ بن سیف صاحب. ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ حمزہ بن سیف صاحب، حیاکم آپ نے اللہ۔ وقت نکالا، بہت شکریہ. اس حدیث میں دو مختلف پیغام ہیں. ایک تو یہ کہ قاتل کے حوالے سے، اور ایک تو یہ جو گناہ گار کے حوالے سے، وہ بیان کیجیے گا. دیکھیں، یہ حدیث ایک تاریخ میں، انسانی تاریخ میں امید کی ایک بہت بڑی مثال پیش کر رہی ہے۔ یہ حدیث کوئی قاتل کی کہانی بیان کرنے کے لیے بیان نہیں کی گئی، بلکہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک ایک امید کی کرن ہے۔ قاتل تو جسٹ ایز ایگزامپل ہے، وہ کسی بھی طرح کا مجرم ہو، گناہ گار ہو، تو اگر وہ انسان اللہ کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے جی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اگر 100 لوگوں کا قاتل اس کو بخش دیا جا رہا ہے، تو چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اسی طرح معاف کر سکتے ہیں۔ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید، جیسے فرمایا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، زیادہ ہے۔ اٹ مینس کہ دنیا میں کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ بے شک. اور آیت میں بھی آتا ہے قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ امید۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے نا، وہ خودکشی کرنے پر اس وجہ سے آمادہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس امید نہیں رہتی، مایوس ہو جاتا ہے. مایوس ہو جاتا ہے اوبیسلی۔ اور مایوسی کو اسی لیے گناہ قرار دی ہے، مایوسی کو اسی لیے گمراہی قرار دی ہے۔ تو اس حدیث میں جو ڈفرنٹ اور ملٹیپل پیغامات ہیں، ان میں سے ایک بڑا بنیادی اور اہم پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت پر امید باندھے۔ تو ٹھیک ہے. یہ ایک پیغام۔ ٹھیک ہے. جب انسان کو امید ہوگی تو وہ چاہے زندگی میں گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو اپنی سوچ بدلے، اپنی محفل بدلے، اپنی عادات بدلے اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کو تھامنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یہ پیغام ملا آپ کی اس بات سے. دو میسج ہے: مایوس نہیں ہونا، یس، نا امید نہیں ہونا.